هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، انا اعطیناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر، خیر کثیر یا کثرت کی انتہا، فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور آپ قربانی کریں، ان شانئک، بلا شبہ آپ کا بدخواہ، هو الابتر، وہی منقطع النسل ہے۔ ان تین آیات طیبات کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب انگریزی میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ We have already granted you too much of blessings. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، and do the prayer for your Lord and sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ، verily the enemy of yours is always issueless. This is the verbal translation of the passage I recited before you. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے، کیونکہ اس میں کوثر ایک عظیم معنی کا حامل ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورتوں کے نام رکھے جانے کے بارے میں بنیادی طور پر دو پرنسپل اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک، یا تو اس کے ابتدائی کلمے کے نام پر سورت کا نام ہو، یا اس کے اندر کوئی انتہائی اہم چیز یا واقعہ بیان میں آیا ہو تو اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا جائے۔ کیونکہ اس میں کوثر بڑے غیر معمولی معنوں کا حامل لفظ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ کوثر رکھا گیا ہے۔ اور فن تفسیر میں یہ ایک بڑی اہم بات تسلیم ہوتی ہے کہ خواہ وہ آیتیں ہوں، خواہ وہ سورتیں ہوں، ان کا سیاق و سباق تفسیر میں ایک بڑی حد تک ضروری امر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی گزشتہ صورت سے اس کا کیا تعلق ہے، آنے والی صورت سے اس کا کیا تعلق ہے، گزری ہوئی صورت کے خاتمے کو نئی صورت کے آغاز سے کیا تعلق ہے، اور جو گزری ہوئی صورت ہے اس کا آنے والی صورت کے ابتدا سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اس مناسبت سے اس پر جب غور کیا گیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے پہلے جو صورت آئی ہوئی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ ماعون۔ سورہ ماعون میں پروردگار عالم نے منافق کی 4 باتوں کی مذمت کی ہے۔ ایک تو وہ انتہا درجے کا کنجوس ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ یہ خود دیتا ہے، نہ کسی سے دلوانے کی ترغیب کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ خود دینا بڑی بات ہے، اگر خود نہ دے سکے تو دینے والے لوگوں کو دینے کے لیے تیار کرنا بھی الدال کفائلہ، کوئی آدمی اچھائی یا برائی کی طرف دعوت دینے والا اچھائی کے اکتساب یا برائی کے ارتکاب میں شریک سمجھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں یا عذاب میں شریک ہوگا۔ اس لیے کوئی آدمی جو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اس کو یہ باور کرنا چاہیے کہ اس کے ثواب میں بھی ایک حد تک شیئر کروں گا، اور اگر کسی برائی کا ترغیب دہندہ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کرمنل ابیٹمنٹ کا، اعانت مجرمانہ کا مجرم ہوں، اس کے ارتکاب جرم کے بعد
سزا میں بھی شریک ہوں گا۔ اس لیے مسلمان کو جرم کی ترغیب دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے منافق کی مذمت کی ہے، نہ دیتا ہے نہ دلاتا ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اول وہ نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ عن صلاتہم ساہون، نمازوں کے بارے میں کوتاہی برتے ہیں، اور اگر پڑھیں تو یراؤن، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور اتنے حد تک کنجوس ہیں کہ یمنعون الماعون، جن علماء تفسیر کے نزدیک معاون کا مفہوم اس کا مصداق زکوٰۃ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں اس جگہ مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جیسا واجب صدقہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اس جگہ منافق کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کیا۔ ایک، ایسا کنجوس ہونا، نہ دینا نہ دلانا۔ دوسری بات، اول نماز پڑھنی نہیں، دوسرا یہ کہ اگر پڑھنی ہے تو دکھلاوے کے لیے پڑھنی، 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور چوتھی بات، زکوٰۃ جیسے ضروری فریضے کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس صورت میں اس کے مقابلے میں ایک مخلص ہونے کی حیثیت سے 4 چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ کیا کہ وہ منافق ہے اور اتنا کنجوس ہے۔ منافقت وجہ ہے کنجوسی کی، یعنی منافقت جس طرح اور کئی چیزوں کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کنجوسی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں ایک سبب منافقت بھی ہے۔ اگر وہ سچ مچ دین پر یقین رکھتا ہو تو جس کو پتہ ہو مجھے اللہ تعالیٰ کثیر معاوضہ عطا فرمائے گا اور کئی گنا مجھے واپس لوٹا کے دے گا، اس کو خدا کے ان وعدوں کے باوجود پھر کیوں نہیں اللہ کے راستے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انا اعطیناک، او میرے محبوب ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ الکوثر، جس کا حاصل معنی یہ بنے گا جب ہم نے دینے میں کسر نہیں چھوڑی تو آپ بانٹنے میں کیوں کسر کریں؟ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ میں یہ تھا ہی نہیں کہ کہہ دیں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو دوسری بات یہ کہ وہ نماز پڑھتا نہیں، ہم صلاتہم ساہون، اور آپ کو کہتا ہوں فصلے، آپ نماز پڑھیں۔ یعنی بدی سے بچنے کا طریقہ اس کے الٹ چلنا ہے۔ جیسا کہ کسی نے ارسطو سے پوچھا تم نے دانائی کن سے سیکھی؟ انہوں نے کہا بیوقوفوں سے سیکھی۔ کہا بیوقوف سے دانائی سیکھنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہا جن وجوہات کے پیش نظر لوگ ان کو بیوقوف کہتے رہے، جب میں ان کے الٹ چلتا رہا مجھے لوگ دانشور کہنے لگ گئے۔ وہ منافق ہے، کنجوسی کرتا ہے، آپ سخاوت کریں، اور وہ نماز پڑھتا نہیں، آپ نماز پڑھیں۔ اور اگر وہ پڑھے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو آپ فصلے لے ربے کا، آپ پڑھیں جب تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور کوئی چیز آپ کو ملحوظ خاطر نہ ہو۔ اور وہ تو مال جیسی کمزور چیز بھی راستے میں مولا کے پیش نہیں کر سکتا، تو آپ فصلے، آپ اس کے لیے قربانی تک کرتے چلے جائیں۔ رہ گئی بات کہ اس کی سوچ یہ ساری دوڑ لگانے سے اپنی اپوزیشن کو کچلنا، اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ جب ان میرے اصولوں پر تم عمل کرو گے تو پھر کامیابی تمہارا حق بنے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے نا، آپ کا بدخواہ، وہی منقطع النسل ہوگا، اس کو پسپا کر کے رکھنا یہ میرا کام ہے۔ آپ میرے کہے پہ چلیں تو آپ کو ہمیشہ ہی سر بلندی ملے گی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمان کو پروردگار کے ارشادات پر پورا یقین رکھ کے منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی۔ اور ایک مناسبت گزشتہ صورتوں سے جو اہل علم نے ٹریس کی ہے وہ یہ کہ دراصل یہ ایک مضمون چلتا ہے ثلاثیات کی قسم کا، جو سورہ والضحیٰ سے چلتا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت سے متعلق ہیں۔ کیا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے نہ ہی تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوگی۔
اس جگہ ابن رشد اندلسی نے جو 6ठी صدی کا آدمی کیا خوبصورت لکھا ہے، اس نے کتاب المساجد کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے۔ اس نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی ہوئی فضیلت کبھی واپس ہوتی نہیں۔ انہوں نے کتاب المساجد میں جہاں چند جگہوں میں نماز نہیں ہو سکتی ان کا ذکر کر کے تو یہ بحث چھیڑی ہے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا، یعنی اس کے ذریعے سے تیمم کر کے وضو کی ضرورت کو بر وقت حاجت پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بعض جگہوں میں نماز نہ ہو سکنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دراصل یہ اس کے مستثنیات میں سے ہے، سرکار پر جو فضیلت نازل ہو چکی ہے، جو عظمت دی جا چکی ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر ادلسی نے جو قرآن مجید کی آیتوں میں ناسخ و منسوخ کی پہچان کا پرنسپل پیش کیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی پیش کی ہے کہ جس آیت میں یا جس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہو، وہ معرض وجود میں آ تو سکتی ہے فضیلت، اس کا بیان ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی، اور فرمایا کہ اچھی بھی اتنی ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جتنا تم چاہو گے۔ تو یہ 3 فضیلتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں بیان فرمائیں، اور 3 فضیلتیں الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے یتیم پا کے پناہ نہیں دی کیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو محبت میں کھویا ہوا پایا، پھر مخرج کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو حاجت مند پایا، بے نیاز کر دیا۔ یہ سرکار کی دنیاوی زندگی کے بارے میں 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اس لیے ثلاثیات کا چیپٹر چل نکلا۔ اگلی صورت میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا کیا؟ اور ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو بھاری کر دیا تھا وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ جو کوئی آپ کے ذکر کو مٹانا چاہے گا تو یہ بلندی کی طرف جائے گا۔ یہ 3 فضیلتیں اس صورت میں بیان فرمائیں۔ اس سے اگلی صورت میں بھی اسی طرح 3 فضیلتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وہذا البلد الامین، آپ کے اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر میں ہزارہا اور عظمتیں اور تبرکات اور مقامات مقدسہ ہیں۔ آب زمزم اسی شہر میں ہے، کعبۃ اللہ اسی شہر میں ہے، حتیم اسی شہر میں ہے، اور مطاف کعبہ اسی شہر میں ہے، صفا مروہ اسی شہر میں ہے، آب زمزم اسی شہر میں ہے، مقام ابراہیم اسی شہر میں ہے۔ ہزارہا تقدسات وہاں موجود ہیں، لیکن پروردگار عالم نے شہر کی قسم فرمائی، جس کا معنی یہ کہ جس شہر میں تم بستے ہو، جن کاخوں کو میں تمہارا چلنا پھرنا ہے، جن گلیوں کوچوں میں آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں، میری نگاہ سے کوئی دیکھے تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، میں قسم فرماتا ہوں اس شہر کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ پوری دنیا نظر زوال ہو گئی، اگر بچے تو تیرے غلام بچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو تیرے ساتھ عقیدت اور عمل کی پوری وابستگی رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی وہی ہے جو تو نے دیا ہے، جن کے اعمال بھی ویسے ہیں جیسے تو نے بتلائے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس سے استثناء رکھا ہے۔ بچے ہیں تو صرف وہ بچے ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم فرمانا ایک، اور انسانیت کے زوال سے اور زوال کے سیلاب سے بچ نکلنا یہ صرف آپ کے غلاموں کا حصہ ہے، 2، اور تیسرا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ 3 فضیلتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ یہ 3 فضائل اس میں بیان کیے۔ اس سے آگے چلتے جائیے اور صورتوں کو لیجیے۔ مثال تو سورہ قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو ایک رات دی ہے لیکن 83 برس اور 4 مہینے کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے، لیکن زیادہ اچھی کی حد نہیں بیان کی، اس کا مطلب اس کی اچھائی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ایک دوسرا، اس میں ملائکہ اور جبریل امی یہ سبھی نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری کی ساری سلامتی بھری رات ہے، اور طلوع فجر تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ 3 فضیلتیں اس آیت میں بیان کی۔ اسی طریقے سے آگے سورہ عادیات میں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے گھوڑوں کے بارے میں فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، گھوڑوں کے ہانپنے کی ادائیں، ٹاپے مار کے چنگاریاں پیدا کرنے کی ادائیں،
اور پاؤں سے گرد اڑانے کا منظر. اب اس گرد کی بھی قسم فرمانا جو ان کے قدموں سے لگی ہے, کیا معنی نکلتے ہیں؟ اے میرے مصطفیٰ, وہ گرد قسم کھائے جانے کے قابل نہیں, لیکن میں اس کی قسم فرماتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگی ہوئی ہیں جن گھوڑوں کے بدن شاہسواروں کے بدن سے لگے ہوئے ہیں. شاہسواروں کے بدن شاہسواروں کے ہاتھوں اور بازوؤں سے لگے ہوئے ہیں, وہ شاہسواروں کے ہاتھ تیرے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. تو اس مناسبت سے تو اس سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس طرح چلتے چلتے آگے چلے آئیے, بالکل قریب کی صورتیں لے لیجئے. یہ قاعدہ ان تمام صورتوں میں جاری کیا جاتا ہے جو درمیان میں آئی ہیں, لیکن میں نے اختصار کی غرض سے, چھوٹا کرنے کے ارادے سے میں نے چند صورتوں کو بیچ میں سے لیا ہے. آئیے لیجئے. فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے پیارے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ان ہاتھیوں والوں سے کیا کیا. اب رب تو سب کا رب ہے, لیکن کہا تیرے رب سے. اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. رب تو رب العالمین ہے, لیکن رب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں سے ہے. اس کا مطلب ذات باری میں تو یہ صفت بہما وقت پائی جاتی ہے, لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پلنے والا ہو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں باپ ہونا ایک صفت ہے, لیکن باپ کا اطلاق کب آئے گا؟ جب اس کے ہاں کوئی اولاد ہو. تو پھر اصولی طور پر ہوگا کیا؟ ایک ماں ہے جس کے ایک بیٹے کا نام فرض کر لیجئے شاہد ہے, ایک کا فرض کر لیجئے ناصر ہے, ایک کا فرض کر لیجئے مجاہد ہے. ماں خامد کا نام لیتے وقت کہتے ہیں شاد کے ابا کو بلاؤ, شاد کے ابا جی کو بلاؤ. حالانکہ ابا تو باقی کا بھی ہے, لیکن خاص طور پر شاد کا نام کیوں لیتی ہے؟ کیونکہ پہلوٹی کا بیٹا اس کا وہ ہے, وہ سمجھتی ہے پہلے اس کا ابا لگا ہے, باوجود اس کے کہ سبھی کا ابا ہے, لیکن نام وہی چلے گا کہ جس کا پہلے ابا لگا ہے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول الخلائق ہیں. تو یہ بتانا مراد ہے سب سے پہلے جس کی طرف نسبت ربوبیت کے ساتھ تعلق بنا ہے وہ مدینے کا چاند ہے. اس لیے اے میرے محبوب, میں نے رب کعبہ بن کے یہ کام نہیں کیا, رب محمد بن کے یہ کام کیا. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 558 ہے, انہوں نے دلائل النبوت جلد دوئم میں ذکر کیا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی روایت ہے, قطع نظر اس بات کے کہ اس روایت کا درجہ کیا بنتا ہے, لیکن روایت انہوں نے نقل کی ہے. وہ کیا ہے کہ جس تاریخ ابرہ نے حملہ کیا تھا, یہ تاریخ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی تاریخ تھی, اسی تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی. مشہور تو یہ نا عام الفیل میں سرکار کی ولادت ہوئی, اس سے اہل علم کا اتفاق ہے. لیکن آگے تاریخوں میں خاص کون سی تاریخ تھی یہ اختلاف ہے. ان اختلافی روایات میں خواہ یہ کمزور ہے خواہ مضبوط ہے, لیکن ایک روایت انہوں نے جلد دوئم میں دلائل النبوت میں نقل کی ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ بھی وہی تھی جس تاریخ ابرہ حملہ آور ہوا. اب اگر اس تاریخ کی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات اور زیادہ قریب پڑ جاتی ہے, یعنی رب کعبہ بن کے ان کو میں نے ذلیل و خوار نہیں کیا, رب محمد بن کے کیا ہے. کیونکہ کعبوں کی وجہ سے آزردہ ہو کر اگر مجھے کرنے کی عادت ہوتی تو بخت نصر نے جس وقت کے بیت المقدس شریف کو گندگی سے پاٹ دیا تھا اس پر بھی میں ابابیل بھیجتا, لیکن اس پر ابابیل نہیں بھیجے. دراصل وہ تیری خوشی کا دن تھا, اس دن جب حملہ کیا تو ہم نے پھر ان کو معاف نہیں کیا. ایک یہ فضیلت ہوئی, اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے مکر و فریب کو ذلیلہ خوار کر کے رکھ دیا, اور تیسری بات یہ ان کو چری ہوئی گھاس کی طرح کر دیا. یہ تین کی فضیلتیں آ کر کے اختتام پذیر ہوتی ہیں. اوپر جو مذمت بیان کی, اگر ان کو بھی تین ہی پر تقسیم کر لیا جائے ان مذمتوں کو, کہ کنجوسی کو ایک صفت بنا لیا جائے, نماز چھوڑنے کو ایک اس کی مذمت کی صفت بنا لیا جائے, اور اس کے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ایک نماز پڑھنے کی صفت مذمومہ تسلیم کر لی جائے, تو وہ ٹریپلیکیشن اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. رب کریم نے وہ تین کے ہار پرو کے سرکار کی بارگاہ میں رکھ کے, کیونکہ مدح کے دو اسلوب ہیں, ایک اپنے محبوب کے اندر پائی گئی ہوئی عظمت کا ذکر کرنا, دوسرا یہ کہ اپنے محبوب کے دشمن کی مذمت کرنا, یہ بھی ایک اسلوب مدح ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زہیر کو, جس کا ذکر کیا ہے حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافیہ کبریٰ میں جلد اول کے اندر, کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شعر کہتا ہوں, تم آئے شعر کہتے ہو تو تم اپنے نبی کی مدح کرو. کس طریقے سے؟ اقدح علی اعداء نبیک,
तुम अपने नबी के दुश्मनों की मजम्मत करो। जैसा कि हजरत हसन बिन साबित को भी फतेह मक्का वाले दिन सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने खड़ा किया था कि तुम अपने नबी की शान बयान करो। तो उन्होंने शान किस तरह बयान की थी, अल्लाह अबलिग अबा सुफियान अन्नी वक़लक़लतन फ़क़द बरिक़ल ख़िफ़ाउ फ़इन्न सुयूफ़ना तरकत का अब्दा व अब्दद्दार सादतहल इमाउ। अब सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन दुश्मनों की मजम्मत भी कर रहे हैं। और बुखारी शरीफ के मतन के अंदर जिक्र करते वक्त हज़रत हसन बिन साबित का जिक्र आया है, तो उसके मुतल्लिक़ अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि एक मरतबा जनाब सैयदा आलिया हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा की बारगाह में बैठे हुए हज़रत हसन सरकार की तारीफ़ के अशार पढ़ रहे थे। तो उस वक्त हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर आए जो हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे लगते थे। आपकी सौतेली बहन अस्मा बिनते अबी बगज़ादे थे, वो आपके भांजे होने के नाते से महरम थे, इसलिए आते थे। उन्होंने आकर के कुछ मजम्मत करना शुरू कर दी हज़रत हसन की कि तू उस तोहमत के मामले में भी शरीक हुआ है और आज तारीफ़ें कर रहा है जनाब सैयदा की बारगाह में। जनाब सैयदा ने अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक मना किया। उन्होंने कहा बेटे इसको बुरा नहीं कहना, इसकी मजम्मत नहीं करना, इसको डांटना नहीं। कहा क्यों ना डांटू, ये आपको जो दुश्मनों ने तोहमत लगाई थी उसमें शरीक हुए थे। तो जनाब सैयदा कहती हैं ये तेरे नबी के दुश्मनों की मजम्मत करता है, ये सरकार का मदा खान है, मदा खान होके करता क्या, नबी पाक के दुश्मनों की मजम्मत करता है। और फतेह मक्का वाले दिन जो उन्होंने मंजर दिखाया वो फरमाया कि फ़इन्न सुयूफ़ना तरकत का अब्दा व अब्दद्दार सादतहल इमाउ। आप फरमाते लिसानी सारिमुल्ला ऐब फ़ीह व मगरी ला तुक़द्दिरु दिलाउ फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्द मुहम्मद मिनकुम फ़िदाउ। यानी ये कहना कि आए अबू सुफियान वो तारीखियाँ काफूर हो गईं जिनमें खड़े होकर तुम सरकार दो आलम अलैहि सलाम की कदा करते थे। अब हमारी तलवारों ने तुम्हें गुलामान बेदाम की तरह हमारे सामने बांध के खड़ा कर दिया है, दरख्त पर के पत्तों की तरह कांप रहे हो। और मैं तुम्हें बताऊं कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व आबरू पर अपनी इज़्ज़त व आबरू की बाजियाँ लगाई हैं। और मेरी ज़ुबान जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलवार है, ये चलती चली जाए कूद नहीं होती। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का समुंदर है, ये अगर इसमें लोटे फेंके जाएं तो उसका पानी गधला नहीं होता। दुश्मनों की मजम्मत बयान की, लेकिन असल में ये मदा का एक उसलूब है, कभी महबूब में पाई गई खूबियों का जिक्र करना और कभी महबूब के दुश्मन की मजम्मत करना। ये दोनों उसलूब मदा के उसलूब माने जाते हैं। तो इस मुनासिबत से ये ऊपर की सूरत में नबी पाक के दुश्मन की मजम्मत करना कि वो जो तेरी मुखालिफत रखता है वो बदनसीब कंजूस है इंतहा दर्जे का, और नमाज ही नहीं पढ़ता, नमाज पढ़े तो दिखलावे के लिए पढ़ता, ये भी सरकार की मदा में जाता है। क्यों कि मदा के उसलूब दो तस्लीम होते हैं कि एक महबूब के अंदर पाई गई खूबियों का जिक्र करना और दूसरा महबूब के दुश्मनों की मसम्मत करना। तो ये सलासियात का बाब, सलासियात के ये हार परो के सरकार की बारगाह में पेश करना और आखिर में ये नतीजा निकालना कि इन्ना आतैना कल कौसर, ओ प्यारे हमने आपको बहुत कसरत अता फरमाई है। इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे किस चीज़ की कसरत, ये बाद में फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पता चल गया कि उनकी तरफ इशारा है। ये इतने इनामात जो दिए हैं, एक मन ये बनते कि पीछे मुड़ के देखो तो सही, ये फ़ज़ाइल और कमालात का सैलाब जो आ रहा है, पूरी दुनिया देख देख के हैरान है, ये हमने आपको अता की है। एक माना ये बनते हैं। और एक माना ये बनते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। कि खुदा की मार्फत के दो बुनियादी प्रिंसिपल तस्लीम होते हैं। एक खासाने बारगाह खुदा की मार्फत हासिल करने के बाद मखलूक की तरफ मुतवज्जे होते हैं और खुदा की ज़ात की रज़ा के लिए मखलूक की पहचान करते हैं। और एक तरीक़ा यह है कि मखलूक के ज़रिए से खालिक की पहचान करते हैं। जैसा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, मैं जंगल में गया तो एक आदमी को देखा कि वहाँ बैठा हुआ भेड़ें चला रहा है, बकरियाँ चला रहा है। मैंने उससे पूछा कि बता तुझे भी को खुदा की पहचान है कि खुदा है और एक है? उसने कहा रूमी इतने बड़े दानिश्वर हो, कैसा कमज़ोर सवाल किया है, मैं यकीनन जानता हूँ खुदा है और एक है। पूछा कि किस तरह जानते हो? उन्होंने कहा पहले खुदा की हस्ती के बारे में सुन लो, फिर उसके बाद एक होने के बारे में मैं आपको अर्ज करूँगा। कहा कि खुदा का होना, कहते जिससे कोई भीड़ में खो बैठता हूँ, मेरी भीड़ गुम हो जाती है, उसकी तलाश में निकलता हूँ, जंगल में घूमता हूँ, जिस किसी जगह को मैंगनी मिल जाए
میں سمجھتا ہوں اگر بھیڑ اس راستے سے گزری نہ ہوتی تو مینگنی یہاں کہاں آتی. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک چھوٹی سی مینگنی ایک بھیڑ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہو سکتی ہے تو یہ زمینوں آسمانوں کی عظمتیں یہ کسی خالق کی موجودگی پر دلالت نہیں کرتے؟ گر مدبر نیست این تدبیر چیز، گر مصور نیست این تصویر چیز. رومی فرماتے ہیں تیرے اسی جواب سے مجھے کافی تسلی ہو گئی کہ جس طرح تم اس کا ہونا جانتے ہو اس کا ایک ہونا بھی تم جانتے ہو. تو اس طرح مخلوق کے ذریعے سے خدا کی پہچان کرنا ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا کی شناسائی پہلے ہو. جیسے سرکار فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء و طین، ابھی مخلوق کا قصہ ہی نہیں چلا تھا تو میں اس وقت منصب نبوت پر فائز تھا. اور ہمارے علماء حدیث اور علماء تفسیر اور علماء عقائد متفقہ طور پر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبوت از قسم علوم ہے، علم کی قسم کی چیز ہے. تو اگر نبی ہو اللہ کا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی پہچان نہ ہو اور نبی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بنا تھا تو مجھے اللہ کی پہچان تھی. تو رب کریم نے وہ پہچان کا وہ پرانا اصول یہاں استعمال کیا، انا اعطیناک الکوثر. مخلوق سے اپنی توجہ کو ہٹا لے. یہ کر کیا سکتے ہیں؟ ان کے قبضے میں کیا ہے؟ یہ ناراض ہو جائیں تو چھین کیا لیں گے؟ اگر یہ راضی ہوں گے تو دے کیا دیں گے؟ اس لیے گھبرانے والی کوئی بات نہیں. انا اعطیناک، ہم نے آپ کو یہ سبھی دولتیں عطا فرمائی ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کمر باندھیں اور مولا کا نام لے کر کے اپنی منزل کی طرف چلیں، اور پھر میرے ساتھ تعلقات پہلے برابر کر لیں. فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں. نماز پڑھیں لیکن خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا وانحر، قربانی کرے. اور ان شانیہ کا ہو یہ مخلوق کی طرف توجہ ہے کہ جو تمہارے راستے میں دشمنی حائل ہو رہی ہے اس کا بندوبست ہم کر لیں گے. جس کا مطلب یہ اللہ والوں کو رب سے تعلقات بہتر بنا لینے چاہیے، اور پھر رب سے تعلقات بہتر ہو جائیں تو پھر مخلوق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ جتنے بھی معاملات میں خرابی ہے، خدا کے ساتھ تعلقات میں جب خرابی واقع ہوتی ہے تو مخلوق کی طرف سے آدمی کو خرابیاں پیش آنے شروع ہو جاتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے رب سے تعلقات بہتر کر لیے تو جتنی راستے کی رکاوٹیں تھیں وہ اٹھی کہ نہ اٹھی. جس سرزمین سے مہاجر ہو کے نکلے وہاں فاتح بن کے گئے کہ نہ گئے. جن دشمنوں نے جن جن مقامات پر نبی پاک علیہ السلام پر ہاتھ اٹھایا وہ سرکار دو عالم السلام کے دائرۂ حکومت میں آئیں کہ نہ آئیں. جن جن قوموں نے سرکار سے بغاوت کا علم بلند کیا ایک دن وہ سرنڈر ہوئیں کہ نہ ہوئیں. الحق یعلو ولا یعلی. اس کے بعد پھر یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ انا اعطینا، علماء لغت کی یہ تحقیق ہے جب کوئی بڑی چیز دیں تو آتینا کہتے ہیں، جب کوئی چھوٹی سی چیز دیں تو آتا یعطی اعطان کہتے ہیں. تو جب کوثر دی گئی ہوئی چیز تو بہت بڑی ہے کہ ذات باری کے سوا اور سارا عالم کثرت ہے. فرمایا جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا وہ کثرت کی انتہا ہے، تمام عالم کثرت ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. تو کہا پھر وہ جو لغت کا قاعدہ ہے کوئی چھوٹی چیز دی جائے تو عطا کہتے ہیں، کوئی بڑی چیز دی جائے تو عطایاتی کا استعمال ہوتا ہے. تو پھر اس کی تطبیق کس طرح کی؟ دی تو بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں امام فخر رازی نے بڑا خوبصورت لکھا، کہا اے پیارے اگرچہ چیز بطور چیز کے بڑی ہے لیکن ہماری شان کے مقابلے میں، تیری عظمت کے مقابلے میں کل دنیا کا دینا معمولی چیز کا دینا. اور ایک یہ فرمانا انا اعطینا، پھر ایک فرق ہے آتا کے ساتھ حمزے کے ساتھ جو آتا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے دینا، اور عین کے ساتھ آتا یعطی اعطاءً اس کے معنی دے دینا. حمزے کے ساتھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مالکانہ حقوق آپ کو حاصل نہیں ہے. لیکن جب عین اور طاء کے ساتھ آتا یعطی اعطاءً ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اس جگہ جبریل امی کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے پیار کا ایک اصول ہے کہ پیار تمام باقی رشتوں کو سب بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اپنے محبوب کے ساتھ اپنا معاملہ کرتی ہے. کہا اے پیارے یہ جو ہمارا تیرا لینا دینا ہے ہم اس بارے میں کسی کو بیچ میں داخل نہیں کرنا چاہتے، میں جانوں اور تو جانے. انا
अअतैना कल कौसर, इस पर एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है। जब कौसर का इस्तेमाल, मुफरतुल कसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हज़रत इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो 710 में आप जिनका विसाल हुआ और बड़ी शख्सियत का इंसान है। तफसीर आपकी छोटी सी है, मगर जितनी छोटी है उतनी जामे, जितनी मुख्तसर है उतनी आला किस्म की तफसीर है। आदमी बड़े खूबसूरती से लिखता है। तो वो इस मकाम पर मुफरतुल कसरत, कौसर का माना कहते ये मुबालगे का सीगा है कसरत से, तो कसरत की इंतहा तक के लिए जिसका इतलाक़ आता है वो कौसर है। तो इस मुनासिबत से आलम कसरत सार आपका हिस्सा है। इस बारे में ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत जो हमारी कुतुब सियाक़त में मौजूद है, आपसे कहा गया कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अल कौसर जो है हुवा नहरुन फिल जन्नते, वो तो जन्नत में एक नहर का नाम है, अहला मिनल असले, जो शहद से ज़्यादा मीठी है, और वो अबयज़ो दूध से भी वो ज़्यादा सफ़ेद है, अबयज़ो मिनल लबने, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। और उसके साथ साथ ये भी फरमाया कि वो इतनी प्यारी है कि उसके दोनों किनारे जो हैं वो ज़बरजद के पत्थरों से बने हुए हैं, और उसके जो बर्तन हैं वो चांदी के बने हुए हैं। तो ऐसी खूबसूरत जगह का नाम है कौसर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब में कहने लगे कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है, वो यकीनन है, मगर वो इस कौसर में से एक मामूली जुज़्व का नाम है, यानी उस कसरत का एक जुज़्व है जो कसरत परवरदिगार आलम ने आपको अता फरमाई है। तो साहिब मदारिक के नज़दीक वो कसरत जो है वो कसरत की इंतहा का नाम है कौसर। अब इस जगह आकर के पता चला कि तमाम आलम कसरत सरकार के हवाले कर दिया, लेकिन इसमें जो पहलू खूबसूरती का मिलता है सारा ही खूबसूरत है, मगर ये बहुत ही खूबसूरत है कि परवरदिगार आलम ने कहा हमने आपको दे दिया है। ये हिबे का प्रिंसिपल बनता है, यानी हमने आपको इसका मालिक बना दिया है, आप इसके मालिक हैं। आता का ये मतलब होगा, और ये हिबे की एक फॉर्म है। इमाम राजी ने इस जगह इमाम मुनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक प्रिंसिपल कोट किया है, कहते हैं मज़हब हनफी में हिबे का एक दस्तूर है, एक हिबा बिला इवज़ होता है और एक हिबा बिल इवज़ होता है। जो हिबा बिला इवज़ होता है वो रेवोकेबल होता है, काबिल इकाला होता है, वापस लिया जा सकता है, और एक वो हिबा होता है जिसका कुछ मुआवजा ले लिया जाए तो फिर वो हिबा वापस नहीं हो सकता, इर्रेवोकेबल होता है। अब देखेंगे ये रेवोकेबल है, इर्रेवोकेबल है। कहते हैं मज़हब हनफी के कायदे के मुताबिक ये इर्रेवोकेबल है, काबिल इकाला नहीं है। दे दिया है लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। कहा किस तरह साबित करते हो? कहा जब ये कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको आलम कौसर अता कर दिया, आप क्या करें फसल्ले ले रब्बे का, आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िएगा। यानी कायनात का जो हिबा है ये तेरा, और मुकाबले में आप नमाज हमारे हवाले कर दीजिए। यानी ये हिबा बिल इवज़ की सूरत बन जाए, जिसका मतलब ये कि ये दे तो दिया है लेकिन वापस नहीं लेंगे। और कुरान मजीद की जो गुजरी हुई आयत है वो बताती वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, कल दे दें आज वापस ले लें, तो फिर वो वादा सच्चा ठहरता है। मालूम है ये हिबा हुआ तो है लेकिन इसे वापस नहीं होगा। और हिबे के लिए एक बुनियादी उसूल है कि जो हिबा करना चाहता है चाहिए कि वो कामिल मालिक हो, और अगर उसका कोई पार्टनर हो तो हिबा मुशा काबिल एतराज़ है। यही वजह कि कभी किसी ज़माने में पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ ज़ाब्ता नंबर 5 के तहत एक एफिडेविट लिखा जाया करता था, जिसमें कि हिबा करने वाला एक आदमी लिखता था कि मैं जिसका फ़लाँ नाम है, फ़लाँ का बेटा हूँ, इतनी उम्र का हूँ, मैं बिला इकरा इजबार दीगरे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जिसका रकबा इतना है, खेवट नंबर इतना है, खतूनी नंबर इतना है, रकबा इतना है और खसरा नंबर इतना है, मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से फ़लाँ को हिबा करके देता हूँ। तो जिस वक्त वो ये कहता है कि इसका और कोई मालिक नहीं, उसका मतलब ये होता है कि अब हिबा करने लगा हूँ, शोर वो मचाए जो पार्टनर हो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जा बजा कहा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों आसमानों का में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, ज़मीनों आसमानों की मीरास अल्लाह ही की मिल्कियत है। इसका माना क्या हुआ? इसका माना ये नहीं है कि और किसी को देता नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा,
اے مولا کریم ملکوں کا تو مالک ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے۔ تو جس طرح مالک ماننا، ملک کا مالک تسلیم کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح یہ جاننا کہ ملک کسی کو عطا کرتا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ملکوں کا مالک پروردگار کو تسلیم کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور ملک عطا کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت کرے۔ اگر مالک الملک مانے لیکن عطا کرنے والا نہ مانے تو قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں؟ اب پروردگار عالم نے وہ عطا کرنا چاہا تو یہ ثابت کرنا چاہا کہ شور وہ کرے جو میرا حصہ دار ہو، میں اکیلا مالک ہوں۔ اگر میں اکیلا مالک ہو کے کہتا ہوں انا اعطیناک تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو یہ پوزیشن ان لا کہلاتا ہے، پوزیشن ان فیکٹ۔ اور اگر معراج کے واقعہ پر غور کیا جائے تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ ممکن ہے کسی عالم کو مجھ سے اختلاف ہو، میرے بھائی ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق ہے، مگر میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اگر میں اس کو سمجھنے میں حق بجانوں تو میرا خیال ہے کہ کافی وزنی ہے۔ وہ یہ کہ معراج کی رات اگر اللہ کی ملاقات سرکار سے مطلوب تھی، سرکار پروردگار کی بارگاہ میں گئے، تو جس سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کا جو طریقہ کار تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے معراج کرانا چاہی تو طور پہ کرا دی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرانا چاہی تو یا نار نمرود پہ کرا دی یا صخرہ سما پہ کرا دی، لیکن درمیان میں یہ کہ پوری کائنات میں ان کو دورہ کرایا جائے ایسا تو نہیں ہوا۔ لیکن سرکاری تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آیا تو ان کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور معراج اگر صرف سرکار ہی کی تھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں لایا گیا؟ اور پھر اگر صرف اللہ سے ہی ملاقات مراد ہے تو پھر آسمانوں کی سیر کیوں کرائی گئی؟ جنت و دوزخ کے دورے کیوں کرائے گئے؟ اور لامکان میں کیوں لے جایا گیا؟ اگر ان پر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ جس وقت قاعدے کے مطابق لکھ کے دے دیا کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا تو یہ پوزیشن ان لا ہے۔ موقع کے قبضے کے لیے یہ پرنسپل ہے کہ جو پریویس پوزیسی ہے، جو سابقہ قابض ہے، اس کا قبضہ چھڑایا نہ جائے تو نئے کو قبضہ ہینڈ اوور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اگر قبضہ کاشت بھی دیا ہوا ہے کسی کو تو آپ اس سے اس کی اجازت کے بغیر اب مالک ہونے کی حیثیت سے وہاں حال جوتے تو یہ قانونی طور پر جرم بنتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ اپنے کاشتکار سے ضابطے کے مطابق قبضہ لیں۔ تو جو نبی جو رسول جس خطے میں آیا اس کا وہ پوزیسی تسلیم ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کا دائرہ اختیار اپنے اس ایریے میں ہوتا رہا جس ایریے کا وہ نبی اور رسول بن کے آتا رہا۔ تو قواعد کے مطابق ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقے کا پوزیسی تسلیم ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء کو وہاں اکٹھا کرنا اس کا معنی یہ کہ کائنات کی ڈگری ہم نے اپنے محبوب کے نام کی ہے، اب مجھے بتلاؤ کہ قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت انبیاء و مرسلین نے سرکار کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے سرکار کو امام تسلیم کر کے واضح کر دیا۔ اگر ہم قبضہ نہ چھوڑنا چاہتے تو پیچھے اس امام صاحب کے کبھی نہ کہتے، اس کے پیچھے جو کھڑے ہم ہو کے ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم قبضہ اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے کیا معنی ہے۔ نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھنا اور اس کے سامنے سرنڈر بھی نہ ہونا یہ نماز کی ایک نئی قسم ہے۔ نہیں تو جس آدمی کو جس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نوبت آئے نماز پڑھ لے تو پھر اس کے بارے میں باغیانہ ذہن نہیں رکھا کرتا۔ جیسے جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے تجویز دی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم مردانگی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں اس رائے کا مالک ہونا جائز بھی نہیں سمجھتا اور کرتا بھی نہیں۔ میں دل و جان سے ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے، زندگی بھر جب تک زندہ ہوں جب تک وہ خلیفہ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، ان کی اطاعت کروں گا اور ان کو سرکار کا جانشین تسلیم کروں گا۔ تو امام سمجھنے کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے آج زمین کا قبضہ سرکار کے حوالے کر دیا۔ اور آسمان پر گئے تو امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی الجواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر کے اندر لکھتے ہیں کہ آسمانوں پہ حضرت سید عالم علیہ السلام نے فرشتوں کو امامت کرائی۔ اب بیت المعمور میں ملائکہ اکٹھے ہوئے، ان کو امامت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا دراصل جس کائنات کا قبضہ دینا ہے اس کے مرکزی مقامات پر چل کر کے آپ کے پوزیسی ہونے کا اعلان کرنا ہے، آپ کے مالک ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ فرشتے جس دنیا میں رہتے ہیں فرشتے اپنے ایریے کے پوزیسی ہیں، تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کر کے امامت کریں جس سے واضح ہو جائے
کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہاں وہ اٹھائے گا۔ سارے ملائکہ نے سرکار کے پیچھے ہاتھ باندھ کے امام تسلیم کر کے واضح کر دیا کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے اقتدا کر لی ہے۔ تو زمین پر انبیاء علیہ السلام نے، آسمان پر ملائکہ نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے زمینوں آسمانوں کے قبضے سرکار کے حوالے کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا انا آتینا کل کوثر کا جو ہبہ کاغذاتی طور پر تحریر ہوا تھا وہ پروردگار عالم کی دنیا میں واقعاتی طور پر سرکار کے حوالے کر دیا گیا۔ اب پوزیشن ان فیکٹ بھی ہے اور پوزیشن ان لا بھی ہے۔ اب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرت سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس پر نازل ہونے والے اس ایک جملے سے ہزارہا مسائل حل ہو گئے۔ میں اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے سرکار پر قربانیاں دیں، سرکار کی آل بیت، سرکار کے صحابہ اور وہ اولیاء امت جنہوں نے پوری زندگیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے قربان کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے تعلیمات کو قوم تک پہنچایا اور اپنے عمل کے ذریعے سے عملی زندگی پیش کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ جس وقت تک اولیاء اللہ اور علماء ربانی کے ساتھ وابستہ رہیں گے اس وقت تک آپ کا دین سلامت رہے گا۔ یہ تھا آج کا پیغام، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔